خان صاحب ایک بات جو گزشتہ ہم نے کئی ایک جو ہیں وہ چیزیں دیکھیں کہ دنوں کے متعلق کیا کانسیپٹ ہے اچھے برے ہونے کا یا استخارہ یا اور جو اس طرح کے معاملات تھے، ایک رنگوں کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں رنگ آپ کے لیے خوش بختی والا ہے، اچھا رنگ ہے وہ پہنیں یہ کریں، اس کی کیا حقیقت ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وسیم صاحب، جس طرح آپ نے ابھی اپنے تمہیدی کلمات میں یہ ذکر کیا ہے کہ اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی توحید ہے اور اس سے ڈرنا اور اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ کمزور پڑے تو پھر انسان اس قدر توہمات کا شکار ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر ڈرنے لگ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لینے لگ جاتا ہے۔ بالکل یہ رنگوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جس طرح ہم گزشتہ پروگراموں سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سب توہمات کی باتیں ہیں۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے کوئی یا احادیث کا تعلق ہے، کوئی ایسی وہاں پہ ہدایت نہیں ملتی کہ فلاں رنگ خوش بختی کا ہے اور فلاں رنگ جو ہے وہ بدقسمتی یا بدبختی کا ہے، ایسی کوئی تعلیمات نہیں۔ ہاں قرآن کریم میں ایک رنگ کا ذکر ملتا ہے کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اس کے رنگ اختیار وہی بات جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ توحید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی تعلیمات کو اگر اپنا لو گے تو یہ سارے رنگ جو ہیں وہ پھر خوش بختی کا نشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا رنگ جہاں پہ پڑے گا وہ رنگ خوش بختی کا ہو جائے گا۔ جہاں یہ تو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، اور جیسے میں نے عرض کی کہ رنگوں کی خوش بختی یا بدبختی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تاہم عالم تعبیر میں بعض رنگوں کی تعبیریں کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ زرد رنگ کے متعلق آتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یا ایسا دیکھے تو اس کی علامت کہتے ہیں بعض بیماری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جہاں ان کے آنے والے مسیح کے متعلق یہ جو آتا ہے کہ وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا، اس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تعبیر کی کہ اس میں دراصل بیماری ہے جو عالم تعبیر میں کہا جاتا ہے۔ تو آنے والے مسیح کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو 2 بیماریوں میں وہ مبتلا ہوگا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بڑی وضاحت کی کہ یہ ایک دوران سر کی جو بیماری تھی، سر درد کی حضور کو ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح ذیابیطس کی جو بیماری شوگر کی، یہ 2 بیماریاں جو ہیں ان کا حضور نے ذکر کیا، اور یہ عالم تعبیر میں رنگوں کا بعض اوقات اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کا ذکر تعلق ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں مختلف رنگوں کے لباس پہنے۔ سفید رنگ کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور کا سفید رنگ کا لباس ہوتا تھا، اور اسی طرح سرخ رنگ کے جبے کے پہننے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح اور رنگوں کے بھی پہننے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کہیں کوئی ارشاد نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ فلاں رنگ پہنو تو وہ خوش بختی کا ہے اور فلاں رنگ نہ پہنو کہ وہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایسی کوئی تعلیمات اسلام میں نہیں ملتی، اور یہ محض توہمات ہیں۔ وہی آپ کی بات، سارے رنگ جو ہیں وہ استعمال حضور نے کیے ہیں، جو یعنی سبز جو ہے وہ بھی کیا ہے حضور، جو اسلامی جھنڈا جو تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا بھی ہوتا تھا، سفید رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا تھا حضور کی، جس کو یعنی اور جہاں جو ہے غیر جماعت جو ہے وہ صرف کالی کملی تک ہی رہ گئے ہیں بیچارے، اس کملی کے اندر جو نگینہ چھپا ہوا تھا اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اس کملی کے گن گاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اس کی ذات میں اس ذات میں اسوہ حسنہ ہے، اور یہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو آ کے ہمیں دکھایا، اصل میں اس ذات سے متعارف کروایا ہے۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں بھی اسی طرح محبت ہے، اس سے کوئی جو ہے ہمیں اس سے دوری نہیں ہے، لیکن اصل تک پہنچنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو حضور نے سارے رنگ جو ہیں وہ استعمال فرمایا، اور کسی جگہ ایک پہلو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا اور کوئی اس خیال سے کہ برکت کی وجہ سے یا حضور کی پسند کی وجہ سے وہ پہن لیتا ہے تو وہ ایک نیت ہے، اس کا ثواب ہے، بدبختی یا خوش قسمتی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے آپ نے یہ بیان فرما دیا ہے۔ جزاکم اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔